یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اور بچوں کے سدھرنے یا بگڑنے کے اندر سب سے بڑا رول جس چیز کا ہے وہ ہے آج کے دور میں میڈیا۔ کیا ہے؟ میڈیا، سوشل نیٹ ورکنگ۔ اس کے ذریعے جہاں بچوں کو بہت سارے فائدے پہنچ رہے ہیں وہیں بچوں کو بہت سارے نقصان بھی پہنچ رہے ہیں، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو فائدے کیا پہنچ رہے ہیں اور نقصان کیا پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بچوں کو کس عمر میں موبائل دلوانا ہے اور کس عمر میں بچوں کو موبائل نہیں دلوانا ہے۔ اور اگر ہم کسی دنیاوی تعلیم کی غرض سے بچے کو موبائل دلا رہے ہیں، لیپ ٹاپ دلا رہے ہیں یا کمپیوٹر کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہماری اس سے بڑھ کر کے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کے بارے میں واقف اور جانکار ہوں۔ ہمیں بھی موبائل چلانا آتا ہو، ہمیں بھی کمپیوٹر چلانا آتا ہو اور ہمیں بھی لیپ ٹاپ چلانا آتا ہو، تاکہ ہم بچوں کی سرگرمیوں تک پہنچ جائیں کہ یہ کن چیزوں کو موبائل کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور کن چیزوں کو موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں اور کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دلانے سے پہلے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دیکھو آج کا دور اتنا گندا اور اتنا خراب ماحول ہو چکا ہے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھنا اس بغیر فرصت والے دور کے اندر ماں باپ کے لیے ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو رکھیں، اتنا اپنے آپ کو ہم سیدھا اور سمجھدار یا اپنے بچوں کو اتنا نیک نہ سمجھیں اس دور کے اندر کہ نہیں ہمارا بچہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے بچہ کسی بھی طرح کی غلط سرگرمیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اتنا ہمیں بھروسہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دھیان رکھیں، اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بچے کو کیا کریں، موبائل لے کر کے دیں، لیکن اگر اس کی تعلیم سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں نیٹ ورک سے جڑی ہوئی ہیں یا نیٹ سے جڑی ہوئی ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ لے کر کے دیں، جو کہ واقعتاً اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کا سیٹ اپ ہم ایسی جگہ پر کریں جہاں پر ہمارے گھر کے سارے افراد آتے جاتے ہوں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں حال کہہ سکتے ہیں، یا جہاں پر گھر کی جو مستورات ہیں ان کی نظر زیادہ پڑتی ہو۔ ہم کسی بند کمرے میں بچے کو موبائل یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چلانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں، بلکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا بچہ کیا سرچ کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے اور کیا کچھ اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر جو ہے سرگرمیاں ہیں، اور ہم اس کے لیے اس کے اوقات کو محدود کریں۔ یہ نہیں کہ جب مرضی پڑی جب کمپیوٹر اوپن کر لیا، جب مرضی پڑی جب ہے نا لیپ ٹاپ آن کر لیا، جب مرضی پڑی جب موبائل کے اندر گھس گئے اور بیٹھے گھنٹوں چل رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، کس پر؟ آپ کے کمپیوٹر پر یا آپ کے لیپ ٹاپ پر۔ اس کے بعد میں آپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس وقت میں بچہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے اس وقت جو ہے ہم اس کی نگرانی کریں چلتے پھرتے، ہمیں مکمل اس کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بس آپ استعمال کرتے رہو اور چلاتے رہو، آپ اپنی ضرورتیں دیکھتے رہو، نہیں، بلکہ ہمیں مکمل کیا رکھنا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت کی روشنی میں ہم غور کریں اور دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ ہم غور کریں، ہم اندازہ لگائیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں؟ ہم ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کر پا رہے ہیں؟ ہم ان کو دیندار بنا پا رہے ہیں؟ ہم ان کے صوم و صلات کی جو ہے فکر کر پا رہے ہیں؟ وہ کتنے نیک ہیں ہم اس کا دھیان رکھ پا رہے ہیں؟ یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ دیکھو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کچھ چیزیں والدین کے ذمے فرائض کے درجے میں ہیں، ان کی پرورش کرنا، ان کی جسمانی لحاظ سے دیکھ ریکھ کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا،
اور جو ہے ان کی پڑھائی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ والدین کی اولاد کے لیے ایسی ذمہ داریاں ہیں جس طرح سے باغ کے مالی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں باغ کے لیے۔ اگر باغ کا مالی باغ کی ذمہ داریوں سے نظر انداز کرنا شروع کر دے تو بتاؤ باغ اجڑ جائے گا کہ نہیں اجڑ جائے گا؟ اسی طرح سے اگر والدین اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور ان کے اوپر کوئی دھیان نہ دیں تو وہ اولاد اجڑے گی کہ نہیں اجڑے گی؟ جو کچھ تعلیم اور تربیت اولاد کی بچپن میں ہو سکتی ہے وہ جوانی میں نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو با ادب بنانا، ان کو سلیقے مند بنانا بچپن کے اندر یہ انتہائی آسان ہے، اور جوانی کے اندر بچوں کو با ادب بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوکھی لکڑی کو موڑنا اور اس کو گھمانا۔ بتائیں جو لکڑی سوکھی ہو اس کو ہم موڑ سکتے ہیں؟ نہیں موڑ سکتے، بلکہ وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے جو بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کی اصلاح کرنا چاہیں، ان کو دیندار بنانا چاہیں، ان کو سدھارنا چاہیں، نہیں سدھار سکتے۔ ان کو سدھارنے میں ہمارے پاس ان کو سدھارنے کا فارمولا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں، صاحب میرا بچہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بچہ کہنا نہیں سنتا ہے، اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ماں کی نہیں سنتا ہے، دادی کی نہیں سنتا ہے، باپ کی نہیں سنتا ہے، دادا کی نہیں سنتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ بھئی اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ با ادب بناؤ، ان کو مہذب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا کہ بچوں کو جو ہے سلیقے کی شروع سے ہی ان کو جو ہے نا دینی تعلیم دو۔ ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی۔ اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نہیں سنی تو اب بچہ ہماری کیا نہیں کر رہا ہے؟ ہماری نہیں سن رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور سارے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے باعث فخر بنے تو ہمیں شروع دن سے ہی اس کی تعلیم اور تربیت پر زور دینا ہوگا، اس کو شروع ہی سے ہمیں دینی ماحول کے اندر ڈھالنا ہوگا۔ خصوصاً ہماری بچیوں پر ہمیں اس کے لیے گہری نظر رکھنا ہوگی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف شوقیہ طور پر کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میرا موبائل لے لیتا ہے، اس کی ماں کا موبائل لے لیتا ہے، لہٰذا میں نے اس کو کیا کر دیا؟ الگ موبائل دلا دیا۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے اس کو موبائل دلا کر کے کتنا بڑا نقصان اس کا کر دیا؟ آپ نے موبائل دلا کر کے اس کی صحت کو بھی خراب کیا، اس کے دماغ کو بھی خراب کیا، اس کی پڑھائی کو بھی خراب کیا، اس کے ماحول کو بھی خراب کیا، اس کی جو ہے آپ نے سوسائٹی کو بھی خراب کیا، اور ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کو بھی آپ نے خراب کیا۔ اگر بہت ہی زیادہ ہمیں بچے کو موبائل دلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے موبائل کی آئی ڈی اپنی آئی ڈی پر بنائیں تاکہ ہمیں مکمل گرفت اور پکڑ ہو اس کی ایکٹیویٹیز پر، اور ہم وقتاً فوقتاً اس کے موبائل کو چیک کریں کہ یہ جو ہے کہیں آئی ڈی بنا تو اپنے موبائل کو نہیں کر